اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے علی احمد ہوں، آپ کی خدمت میں پارہ 8 کا ربع نمبر 3 تلاوت کر چکا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ قرآن مجید سامنے رکھ کر آیتوں پر نظر رکھیں اور اس کے ترجمے کو سنیں تاکہ پتہ چلے کہ کس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کے تمام لاحقین کو جو مرحوم ہو چکے ہیں، تمام ارواح مومنات کو جو مرحوم ہو چکے ہیں، تمام شہداء ملت کو پہنچے اس عبادت کا ثواب۔ میں نصف سے پارہ نمبر 8 کا جو نصف ہے اس وہاں سے شروع کر کے اور ثلث تک کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں یا خود پروردگار آ جائے یا اس کی بعض نشانیاں آ جائیں، تو جس دن اس کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن جو نفس پہلے سے ایمان نہیں لایا ہے یا اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی بھلائی نہیں کی ہے، اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں ان کے اعمال کے بارے میں باخبر کر دے گا۔ جو شخص بھی نیکی کرے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی کرے گا اسے صرف اتنی ہی سزا ملے گی اور کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجیے کہ میرے پروردگار نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے، جو ایک مضبوط دین و باطل سے اعراض کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے۔ یہ ترجمہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اس کے بعد کا ترجمہ مجھے پڑھنا تھا وہ میں پڑھ رہا ہوں، یعنی سورہ مبارکہ اعراف کی آیات کا ترجمہ مجھے پڑھنا تھا وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ بنام خدا رحمان و رحیم۔ الف لام میم صاد۔ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، لہذا آپ اس کی طرف سے کسی تنگی کا شکار نہ ہوں اور اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے مکمل یاد دہانی ہے۔ لوگوں تم اس کا اتباع کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کا اتباع نہ کرو، تم بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ اور کتنے قریے ہیں جنہیں ہم نے برباد کر دیا، اور ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات میں سو رہے تھے یا دن میں قیلولہ کر رہے تھے، پھر ہمارا عذاب آنے کے بعد ان کی پکار صرف یہ تھی کہ یقیناً ہم لوگ ظالم تھے۔ بس اب ہم ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے اور ان کے رسولوں سے بھی سوال کریں گے، پھر ان سے ساری داستان علم و اطلاع کے ساتھ بیان کریں گے، اور ہم خود بھی غائب تو تھے ہی نہیں۔ آج کے دن اعمال کا وزن ایک برحق شے ہے، پھر جس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا وہی لوگ نجات پانے والے ہیں، اور جن کا پلہ ہلکا ہو گیا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں رکھا کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کر رہے تھے۔ یقیناً ہم نے تم کو زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے سامان زندگی قرار دیے، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور ہم نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں مقرر کی، اس کے بعد ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سب نے سجدہ کر لیا، صرف ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ ارشاد ہوا کہ تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو نے میرے حکم کے بعد بھی سجدہ نہیں کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انہیں خاک سے بنایا ہے۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں غرور سے کام لے، نکل جا، تو ذلیل لوگوں میں ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ ارشاد ہوا کہ تو مہلت والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ پس جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اس کے بعد سامنے پیچھے اور دانے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، تو ذلیل و مردود ہے۔ اب جو بھی تیرا اتباع کرے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تم و تمہاری زوجہ دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ اور جہاں جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا کہ ظلم کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں میں وسوسہ پیدا کرایا کہ
جس شرم کے مقامات کو وہ چھپائے رکھا ہے وہ نمایاں ہو جائیں، اور کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور دونوں سے قسم کھائی کہ میں تمہیں نصیحت کرنے والوں میں ہوں۔ پھر انہیں دھوکے کے ذریعے درخت کی طرف جھکا دیا، اور جیسے ہی ان دونوں نے چکھا شرم گاہیں کھلنے لگیں، اور انہوں نے درختوں کے پتے جوڑ کر شرم گاہوں کو چھپانا شروع کر دیا۔ تو ان کے رب نے آواز دی کہ کیا ہم نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا ہم نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اب اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ارشاد ہوا کہ تم سب زمین میں اتر جاؤ اور سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک ٹھکانہ اور سامان زندگانی ہے، فرمایا کہ وہیں تمہیں جینا ہے اور وہیں مرنا ہے، اور پھر اسی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جس سے اپنی شرم گاہوں کا پردہ کرو، اور زینت کے لباس بھی دیا ہے، لیکن تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ بات آیت الہیہ میں ہے کہ شاید وہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ اے اولاد آدم، خبردار شیطان تمہیں بھی نہ بہکا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال لیا، اس حالت میں کہ ان کے لباس الگ کرا دیے تاکہ شرم گاہیں ظاہر ہو جائیں۔ وہ اور اس کے قبیلے والے تمہیں دیکھ رہے ہیں اس طرح کہ تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہو۔ بے شک ہم نے شیاطین کو بے ایمان انسانوں کا دوست بنا دیا ہے، اور یہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے، اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ خدا بری بات کا حکم دے ہی نہیں سکتا۔ کیا تم خدا کے خلاف کہہ رہے ہو، اور وہ کہہ رہے ہو جو جانتے بھی نہیں ہو؟ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور تم سب ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور خدا کو خالص دین کے ساتھ پکارو۔ اس نے جس طرح تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم پلٹ کر بھی جاؤ گے۔ اس نے ایک گروہ کو ہدایت دی اور ایک پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے کہ انہوں نے شیاطین کو اپنا ولی بنا لیا ہے اور خدا کو نظر انداز کر دیا ہے، اور پھر ان کا خیال ہے کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اور اگر مسجد کے پاس زینت کے ساتھ جاؤ اور کھاؤ پیو، مگر اسراف نہ کرو کہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھئے کہ کس نے اس زینت کو، جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا ہے، اور بتائیے کہ یہ چیزیں روز قیامت صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو زندگانی دنیا میں ایمان لائے ہیں۔ ہم اسی طرح صاحبان علم کے لیے مفصل آیات بیان کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے پروردگار نے صرف بدکاریوں کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی، اور گناہ اور ناحق ظلم اور بلا دلیل کسی چیز کو خدا کا شریک بنانے اور بلا جانے بوجھے کسی بات کو خدا کی طرف منسوب کرنے کو حرام کر دیا ہے۔ ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی کے لیے نہ پیچھے ٹل سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اے اولاد آدم، جب بھی تم میں سے ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئیں گے اور ہماری آیتوں کو بیان کریں گے تو جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوگا، اور جن لوگوں نے ہماری آیت کی تکذیب کی اور اکڑ گئے وہ سب جہنمی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے؟ ان لوگوں کو ان کی قسمت کا لکھا ملتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے نمائندے فرشتے مدت حیات پوری کرنے کے لیے آئیں گے تو پوچھیں گے کہ وہ سب کہاں ہیں جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ وہ سب تو گم ہو گئے، اور اس طرح اپنے خلاف خود بھی گواہی دیں گے کہ وہ لوگ کافر تھے۔ ارشاد ہوگا کہ تم سے پہلے جو جن و انس کی مجرم جماعتیں گزر چکی ہیں تم بھی انہی کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو حالت یہ ہوگی کہ ہر داخل ہونے والی جماعت دوسری پر لعنت کرے گی، اور جب سب اکٹھا ہو جائیں گے تو بعد والے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، لہٰذا ان کے عذاب کو دگنا کر دے۔ ارشاد ہوگا کہ سب کا عذاب دگنا ہے، صرف تمہیں معلوم نہیں ہے۔ پھر پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، لہٰذا اپنے کیے کا عذاب چکھو۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور غرور سے کام لیا ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے جب تک اونٹ
سوئی کے ناکے کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ اور ہم اسی طرح مجرمین کو سزا دیا کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہی کا فرش ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اڑنا بھی ہوگا، اور ہم اسی طرح ظالموں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، وہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر کینہ کو الگ کر دیا، ان کے قدموں میں نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں یہاں تک آنے کا راستہ بتا دیا، ورنہ اس کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم یہاں تک آنے کا راستہ بھی نہیں پا سکتے تھے۔ بے شک ہمارے رسول سب دین حق لے کر آئے تھے، تو پھر انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں تمہارے اعمال کی بنا پر وارث بنایا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔